ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. خالق کریم نے اپنے اس ارشاد قدسی میں جہاں اپنے احسان کا تذکرہ کیا، اور احسان عظیم بلکہ سب سے بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا، وہاں اس نے یہ بھی خبر دی اور یہ پیشگوئی فرمائی کہ میں نے اپنے رسول کو جو دین حق دے کر بھیجا ہے، بالآخر اس دین حق نے غلبہ پانا ہے اور ادیان باطلہ کو شکست دے کر اللہ کی اس پوری زمین پر اس نے چھا جانا ہے۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے جس کے متعلق وہ احادیث ہم سب کو متوجہ کر رہی ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اس ہستی نے ضرور آنا ہے جس نے اس زمین کو قسط و عدل سے پر کرنا ہے، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سارے انبیاء اور رسول کی تشریف آوری، ان کی رسالت و نبوت، ان کے کمالات و معجزات، ان کی قربانیاں اور ان کی محنتیں اور ان کی کاوشیں سب ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ زمین پر بسنے والے انسان عدل کے نظام کو قائم کریں۔ تو اس طرح ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ پہلے رسول اور نبی سے لے کر آخری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
اور ان کے پہلے وصی برحق اور ہمارے امام اول سے لے کر آخری امام برحق مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، بلکہ ان کے پہلے نائب سے لے کر آخری نائب تک، اور ان کے پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک، ان سب کی کاوشیں اور کوششیں بالآخر بار آور ہونا ہے، اور اس زمین نے نور عدل سے منور ہونا ہے۔ آئیے غور کیجئے، بے شک جب یہ زمین قسط و عدالت سے بھر جائے گی تو کیا اس میں گزشتہ قربانیاں دینے والوں کا بھی حصہ ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا؟ یعنی مثلا اگر سوال ہو کہ مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بے مثال کامیابی میں آیا شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا بھی کوئی حصہ ماننا چاہیے یا نہیں؟ اگرچہ کے درمیان میں ہزاروں سالوں کا بھی فاصلہ ہو، بلکہ لاکھوں سالوں کا بھی فاصلہ اگر آ جائے، تو کیا اس زمین کے نور عدل سے بھر جانے میں ان مخلصین کا بھی حصہ ہوگا جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ اپنے کامل خلوص کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ نذرانہ کر دیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کرے گا اور تسلیم کرے گا کہ زمانے اور زمینی فاصلے رابطے کو توڑ نہیں سکتے، اور گویا بالفاظ دیگر یہ ایک مسلسل عمل ہے اور بالتواتر کوشش ہے جو ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور جو بھی اس میں شامل ہوگا اسے اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ کامیابی کا صحرا بظاہر امام مہدی برحق کے سر پر ہوگا، لیکن در حقیقت پہلے مجاہد سے لے کر آخری مجاہد تک، اور پہلے خدمت گزار سے لے کے آخری خدمت گزار تک سب کو اس میں ضرور حصہ ملے گا۔ اور وہ وقت بڑا خوبصورت ہوگا جب محشر میں یہ صف لگی ہوئی ہوگی، آگے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اونچی آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اگر تھوڑا سا ذہن میں یہ نقش بنائیں اور نقشہ بنائیں کہ آخر یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جس دن ہم کل اناس ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس لفظ امام میں کیا ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ ہماری عام طور پر جو اصطلاح ہے اس میں ہم امام 12 گنتے ہیں، لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان 12 اماموں کا بھی کوئی امام ہے؟ تو جو ہے ان 12 اماموں کا بھی کوئی امام ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تو ہر انسان کو امام دیا ہے اور ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا اور کھڑا کیا جائے گا، تو پھر یہ میرے خیال میں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ 12 اماموں کے امام کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نقشہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ آگے آگے حضرت جناب سید الانبیاء کھڑے ہوں گے، اور ان کے پیچھے سید الاوصیاء کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کھڑی ہوں گی،
اور ان کے پیچھے حسنین شریفین کھڑے ہوں گے اور 12 امام ہوں گے. ہر امام کے پیچھے ان کے اپنے ماننے والے برحق وہ بھی کھڑے ہوں گے. اور بالآخر ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پیچھے ہوں گے اور یہ 11ویں امام کے پیچھے ہوں گے, وہ 10ویں امام کے پیچھے ہوں گے. ہر امام کے دور کے غلام بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان سب کے آگے سید الانبیاء امام الانبیاء اور امام الرسل کھڑے ہوئے ہوں گے. میرے دوستو, خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا, سینے میں ولایت آل محمد کا نور ہے. بس شرط یہ ہے کہ جہاں الذین آمنوا ہو وہاں وعملوا الصالحات کی شرط بھی پوری ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی اور ذمہ داری کے ساتھ بی بی طاہرہ نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. حالانکہ وہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. جنت میں کون سی ایسی خاتون ہے جو اس بی بی کی سرداری سے باہر ہوگی؟ جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اس کی کتنی مدت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ ابدی ہے. وہ کیا ہے؟ ابدی ہے. یہ جنت میں جا کے سرداری شروع ہوگی یا یہاں بھی ہے؟ پنجتن پاک کی آل محمد کی سرداری یہ جنت میں شروع ہوگی یا یہاں بھی ہے؟ جو یہاں بھی مانتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات بھیجیں. اور اگر اسی پہلو سے یہ سوچا جائے کہ یہ کب سے ہے, یہ سرداری یہاں بھی ہے نا, کب سے ہے؟ تو جواب یہ تو نہیں ہے جب سے زمین بنی ہے تب سے ہے, جب سے آسمان بنا ہے تب سے ہے. نہ, جب سے ان کے نور کو اللہ نے خلق کیا ہے, سرداری دے کے خلق کیا. اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. حضرت آدم نے پوچھا تھا کہ یا اللہ ان 5 انوار کو تو نے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ تو الہی جواب آیا تھا, ہاں آپ سے پہلے خلق کیا ہے, آپ کی نسل سے بھی قرار دینے والا ہوں. تو میرے عزیزو, خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ ان کی ولایت اور محبت سے اپنے سینے کو منور کیے ہوئے ہیں. اس نور کو فقط سینے تک یوں محدود نہ رکھیے کہ نعرے کے وقت تو یاد آئے اور کسی اور مقام پہ یاد نہ آئے. کیا خیال ہے؟ سرداری یہ لغاری اور مزاری والی سرداری ہے یا حقیقی اور روحانی اور اصلی سرداری ہے؟ اور اگر اصلی سرداری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن و قلب سے اس سرداری کو کبھی جدا نہیں ہونا چاہیے اور ان سرداروں کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. خواہ ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے, ہم اس کی پرواہ نہ کریں, حتیٰ کہ جان پہ کھیلنا پڑے تو کھیل جائیں اور محمد و آل محمد سے جدائی کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں, حتیٰ کہ ہماری افکار پر بھی ان کی محبت غالب ہو. فکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمل فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو اس کی فکر کا وہ اثر ہوتا ہے. جو کچھ سوچتا ہے, جو مانتا ہے, اس کے نتیجے میں اپنا عمل انجام دیتا ہے. ایسا عمل جس کے پیچھے فکر نہ ہو وہ کسی پاگل اور بے وقوف کی حرکت تو ہو سکتی ہے, وہ کسی عقل مند اور دانا کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور جب ایسا ہے تو کتنی خوبصورت بات ہوگی یہ کہ اگر آپ فکر سے عمل انجام دیتے ہیں تو اس فکر کو محمد و آل محمد کا غلام بنا لیجیے, تاکہ آپ کا ارادہ بھی وہی ہو جسے محمد و آل محمد پسند کریں, آپ کی سوچیں بھی وہی ہوں جنہیں چہاردہ معصومین جس کی اجازت دیں. اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے
کہ جس کی طرف آپ کو آپ کے علماء کرام ہمیشہ اپنے خطابات میں متوجہ کرتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے، بی بی طاہرہ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان تھا یا مشکل تھا؟ مردوں کا جا کے خطبے پڑھنا یہ بات اور ہے. ایک خاتون کا، اور وہ بھی وہ خاتون جو سیدۃ النساء العالمین ہو، اس کا جا کر مردوں کے مجمع میں خطبہ پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس مشکل سے گزری ہے سیدہ طاہرہ. یہی وجہ ہے کہ جب بسم اللہ پڑھنا چاہتی تھی تو چیخ نکل گئی تھی. کیوں؟ یہی نا کہ اپنے لیے اس کام کو مناسب تو نہ سمجھتی تھی، لیکن دین حق کو زندہ باد کرنے کے لیے اس مشکل سے گزرنا پڑ رہا تھا. تو عزیزان من، آئیے عہد کریں ہم، نہ فقط یہ کہ مجلس سنیں اور چلے جائیں، نعرے لگائیں یا آنسو بہائیں اور پھر ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں. نہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آنسو بہانے سے ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے. آنسو بہانے سے ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے. بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنسو بہایا تو ذمہ داری ختم. نہیں میرے دوست، آنسو دلیل ولایت ہے، آنسو دلیل محبت ہے. اسی کے حق میں آنسو بہتا ہے جس سے تیرے دل میں محبت ہوتی ہے. لیکن یہ محبت ذات تک محدود رکھنی ہے یا فکر و عمل تک اس کو پہنچانا ہے؟ ذات تک محبت کو محدود رکھنا یہ شرعی تقاضا نہیں ہے. یہ جو آپ کی دنیا میں لو چلتی ہے نا، اس کا فلسفہ کچھ اور ہے، اور جسے محبت اہل بیت کہتے ہیں اس کا فلسفہ کچھ اور. کسی کے جسم کو خوبصورت دیکھ کر اس سے محبت کرنا اور ہے، کسی کی فکر کو حق پر دیکھ کر اس سے محبت کرنا اور ہے. اللہم یہ جو قتل و غارت کا بازار پاکستان میں بھی اور دیگر بہت سارے ممالک میں بھی قائم ہوا اور ہمارے خون کو ارزاں کر دیا گیا، بتائیے قاتلوں کے نزدیک ہمارا قصور کیا ہے؟ ان سب قاتلوں کے نزدیک ان مقتولوں کا جرم کیا ہے؟ کیوں قتل کرتے رہے اور کیوں خون بہاتے رہے؟ انہوں نے نہ ان کی کوئی زمین چھینی تھی، نہ ان کا کوئی بندہ مارا تھا، نہ ان کے کسی مقام پہ حملہ کیا تھا. دنیا کا اور کوئی جرم ان مقتولین اور ان شہداء کے ذمہ نہیں تھا، فقط یہ کہ یہ فکر اہل بیت کے امین تھے. یہ جیسا آپ نے دیکھا کہ مجمع ہے، ایک خبیث آتا ہے اپنے بدن کے ساتھ بم باندھ کر، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کون سا خاندان ہے، کون سا قبیلہ ہے، اس کا نام کا کچھ بھی پتہ نہیں، فقط اتنا جانتا ہے کہ یہ علی والے ہیں. بس معلوم ہوا کہ اس کی نگاہ میں ان کا علی والا ہونا ایک جرم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا علی والا ہونا جرم نہیں، یہ ہمارا کمال ہے. علی والا ہونا ہمارا کمال ہے. اس کمال کا اثر مرتب ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ سے دعا کریں ہم کہ خداوند تعالی ہمیں اپنی سیرت طیبہ کو بھی سیرت زہرا کے نقش قدم پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان من، آئیے دین کی خدمت، حق کے کلمے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ، یہ اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ کہنا پڑتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس محفل میں بہت سارے طلاب کرام تشریف فرما ہیں. آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، آپ کے اساتذہ کی، آپ کے بزرگان کی. میں طلاب کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے کہ ہر ایک کو اپنے مستقبل کو تابراک رکھنے کے لیے کچھ اصولوں کی پابندی کرنا پڑے گی.
اس لیے کہ وہ کام جو کل انبیاء نے کیا تھا، وہ کام جو کل ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، آپ بھی مجھے سوال کا جواب دیجیے کہ امام کی غیبت کا جواز کیا تھا؟ کام ہونا تھا اور امام غائب ہو گئے، یا کام بند ہونا تھا اور امام غائب ہو گئے؟ ہدایت کا کام ہدی للناس ہے نا، قرآن مجید بھی ہدی للناس ہے، اور امام، بولیے، امام بھی ہدی للناس اور قرآن بھی، چونکہ دونوں ہدی للناس ہیں اس لیے ہم امام کو بھی قرآن ناطق کہتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جس ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے اور پھر غائب ہو گئے، ہدایت کا دروازہ بند کر کے غائب ہو گئے یا ہدایت کا دروازہ کھول کے بند ہوئے؟ کھلا رہا یا بند ہو گیا؟ آپ ذرا غور کریں، رسول اکرم کے زمانے کو ساتھ ملاتے ہوئے غیبت کے آغاز تک 3 صدیاں مکمل نہیں ہوتی، 300 سال پورے نہیں ہوتے۔ غیبت کا دور کتنے عرصے کو محیط ہو گیا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے، اس سے زیادہ ہے گا، یہ کم ہو گیا ہے۔ آج کون سا سن ہے؟ 1440۔ چلو اس میں سے 300 نکال دیجئے، باقی کتنا بچ گیا؟ 1140۔ 1100 سال دروازہ ہدایت کا کھلا ہے اور ہدایت کا کام ہو رہا ہے یا بند ہے؟ پیغام حق آپ تک پہنچ رہا ہے، وہی جس کو اللہ نے فرمایا تھا وہ ہدایت اور وہ دین حق، جس کو رسول اکرم کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی، اور ان کا سارا جو شرف ہے وہ اسی بات میں ہے کہ انہیں اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ ہدایت بھی انہوں نے کرنا ہے اور دین حق بھی انہوں نے پہنچانا ہے، اور اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے۔ تو فرمائیے حضرت رسالت مآب جس ہدایت اور جس دین حق کے ذمہ دار بن کے آئے تھے، اس کا دروازہ بند ہے یا ہدایت بھی پہنچ رہی ہے اور دین حق کا پیغام بھی جاری ہے؟ اور اگر جاری ہے تو ان 1100 سال میں کس نے پہنچایا؟ کیونکہ یہ کام خود بخود تو نہیں ہوتا، اگر خود بخود ہونے والا ہوتا تو اللہ کو رسول بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، امام ائمہ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کربلاؤں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوئی آٹومیٹک ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی کرتا نہیں، کوئی ذمہ داری نبھاتا نہیں اور ویسے ہی کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، اس سسٹم میں کوئی ذمہ دار لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو خوبصورتی سے نبھاتے ہیں اور خوب نتیجہ پاتے ہیں۔ وہاں قلت و کثرت کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہدایت کرنے والوں کی تعداد قلیل ہو اور گمراہی پھیلانے والوں کی تعداد کثیر ہو، لیکن اس کے باوجود ذمہ داری ادا ہوتی ہے اور نتیجہ نورانی نکلتا ہے۔ تو کیا خیال ہے یہ دور غیبت تھا، اس میں کس کی ذمہ داری تھی؟ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا۔ ان ہستیوں کے پیچھے چلنا، یہ تمہارے رہبر ہوں گے، یہ تمہارے پیشوا ہوں گے۔ جتنا جو ہماری فقہ اور ہماری حدیث سے زیادہ آشنا ہوتا جائے گا اور اس کے کردار میں ہمارے کردار کا نور نظر آتا جائے گا، اتنا ہی وہ تمہارے لیے بہترین رہبر اور پیشوا بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان طلاب کرام سے یہی اپیل ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا جن کے دل میں حب الدنیا بھر گئی ہے۔ کیا رسول کی حدیث ہے یا نہیں، امام کا فرمان ہے یا نہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے۔ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں اس کے پیچھے حب الدنیا کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں طلاب کرام سے عرض کروں گا، حب الدنیا سے فراغت ہونی چاہیے یا حب الدنیا میں انسان کو راسخ ہونا چاہیے؟ رچ اور بس جائیں حب الدنیا میں ہم؟ خوب اگر حب الدنیا کرو گے تو شاید دنیا تو مل جائے گی، لیکن جو آپ کا مشن ہے اس کے آپ دشمن ہو جائیں گے، مشن محمد و آل محمد کے بھی مخالف ہو جائیں گے، اور یہی ایک مصیبت ہے۔ اور آج اس نوبت تک بات پہنچ چکی ہے کہ
توہین کر رہے ہیں عقیدہ توحید کی. ایسے کوئی گھٹیا قسم کے لوگ اور پست فکر کے لوگ ہمارے ممبر پر، جس سے پاکیزہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہی ممبر ہے جس کے ذریعہ ہدایت پھیلنی ہے، یہی ممبر ہے جس کے ذریعہ ہدایت اور دین حق کو آگے پھیلایا جانا ہے. اسی ممبر پر اگر نجس قسم کی فکر کے لوگ غالب آئیں گے تو رسول اکرم کا وہ فرمان صادق آئے گا کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے. حیران ہوں رسول اکرم نے کیا لفظ منتخب کیا ہے. تو اس لیے حق کو تلاش کیجئے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کیا خیال ہے جب نعرہ لگتا ہے تو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا حوصلہ شکنی ہوتی ہے؟ جی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں اور وہ بھی حوصلہ افزائی محسوس کرتا ہے. خوب. حوصلہ افزائی مدد ہوتی ہے یا مدد نہیں ہوتی؟ جی حوصلہ افزائی کرنا، امداد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے یا نہیں؟ اب بتائیے نعرے لگانے پہ میں نے جو شرط عائد کی ہے کہ نعرہ تب عبادت ہوتا ہے جب وہ کیا ہو؟ حق کی حمایت میں ہو، حق کی مدد میں ہو. بس حق کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، باطل کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ یا علی کہتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے یہ یا علی ویسی فضا میں گم ہو جانے والی آواز ہوتی ہے یا مولا علی تک پہنچتی ہے؟ ذرا اس پہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان روشن کیجیے. تو یہ نعرہ یا علی یہ فقط ذکر علی ہے یا نداء علی ہے؟ ایک ہے علی 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 علی، ایک ہے یا علی. ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ علی علی تو ذکر علی ہے، آپ نے علی کا نام لیا، لیکن جب یا لگایا تو سارے ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، پوچھئے ان سے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یا کوئی اتنی بڑی مشکل چیز نہیں ہے. جب یا لگاتے ہو تو یہ ندا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آپ نے پکارا نا مولا علی کو، آپ نے ندا دی مولا علی کو، یا علی یعنی اے مولا علی. خوب. آپ نے جب ندا دی تو جو منادا ہے وہ سن رہا ہے اور اس تک یہ آواز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے کہ آپ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ پہنچتی ہے. جس کی پہنچتی ہے وہ ایک صلوات پڑھ لے. اب جب پہنچی تو ان کے علم میں ہوا یا نہیں کہ اس یا علی کہنے والے نے کس ماحول میں یا علی کہا ہے؟ آگے پیچھے انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کہا اور کس نے کیوں نعرہ لگوایا اور لگانے والے نے کس بات پہ نعرہ لگایا. اور اگر آپ کا اور میرا ایمان یہی ہے کہ ہاں ان کو علم میں ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا، سننے والوں نے کیا سنا، نعرہ لگانے والے نے کس لیے نعرہ لگایا، تو پھر نتیجہ تو یہی ہے. اگر بات حق کی ہے تو علی کی دعا تمہیں شامل حال ہو جائے گی اور علی کی مدد تمہیں شامل حال ہو جائے گی. اور خدا نخواستہ بات باطل اور گمراہی کی ہے، آپ نے کس کو گواہ بنایا؟ یا علی کہہ کر کس کو گواہ بنایا؟ علی ہی کو گواہ بنایا، علی کی مخالفت پر. یہ سادہ باتیں نہیں ہیں جو جس کے دل میں آئے جیسے چاہے کرتا رہے. نا، یہ وہ نظام برحق ہے جس میں کہ ایک ایک ذرہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور تولا بھی جائے گا. یہ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ ایٹم کا زمانہ ہے، پوری دنیا مرکب ہے ایٹموں سے. لیکن میں تو پرانے زمانے کی مثال دے کے بچوں کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ایک دیوار ہو، ادھر سورج ہو، اندر کمرہ سیاہ ہو یعنی اندھیرا ہو، اور ادھر سے ایک سوراخ سے کوئی کرن اندر داخل ہو، تو وہ نور کی کرن اندھیرے میں آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ مجھے دیکھ. ایسا ہوتا ہے؟
آپ اگر اندھیرے میں بیٹھے ہوں اور ایک سوراخ سے نور کی کرن اندر آئے تو نور کی لکیر بن جائے گی یا نہیں؟ ایک دھاگے کی طرح آپ اندھیرے کو دیکھنا پسند کریں گے یا اس نور کی لکیر کو دیکھنا پسند کریں گے؟ نور کی لکیر کو. بلکہ اگر آپ اندھیرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا دل تنگ ہوگا اور پھر پلٹ کے نور کی لکیر کو دیکھنا شروع کر دیں گے. معلوم ہوا نور ہوتا وہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس میں جذابیت موجود ہوتی ہے. اور یہ نور کی لکیر تو ظاہری نور کی لکیر ہے نا. اب اس نور کی لکیر میں آپ کو کچھ ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں؟ وہ ایک دھاگے جتنی نور کی لکیر میں کتنے ذرے ہوں گے؟ ہزار ہا. اللہ فرماتا ہے اس چھوٹے سے ذرے برابر بھی اگر عمل خیر کرو گے تو کل وہ تمہیں دیکھنا ہے، میرے پاس وہ محفوظ ہے. اور ایسا ہی عمل شر کرو گے تو وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے اور تمہارے سامنے لایا جائے گا. تو یہ نعرہ بھی ایسا ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم دوستو توجہ رہے، آداب ہیں مجلس کے. سننے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، پڑھنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں، مجلس کروانے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں. اس کا آداب کے لحاظ سے اگر دیکھو، اگر حق ہے تو اتنا بڑا کمال ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک ایک کلمہ تیرے قیامت کے لیے وزن کے بڑھانے کا باعث بنتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو عذاب ہی عذاب اور مصیبت ہی مصیبت بنے گی. خدا سے توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور دیگر تمام حضرات کے لیے، کہ خداوند تعالی ہمیں حق سمجھنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری مخلصین ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے خلوص میں بھی آل محمد کو سب کا سردار قرار